کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے تھے تو ایک کھجور کا درخت تھا جس سے ٹیک لگا کے وہ واز کیا کرتے تھے. ایک انصار عورت تھی، وہ تھوڑی سی کچھ مالدار تھی، تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ایک دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک غلام ہے جو کارپینٹر ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بیٹھنے کے لیے کچھ چیز بنا دوں. آپ نے فرمایا ہاں. وہ کچھ عرصے بعد جب وہ چیز بنا کر لائی جس کے اوپر کہ آپ بیٹھ کے واز کرتے تھے، جو کہ منبر کہا جاتا ہے، تو وہ جو لکڑی تھی اس میں سے رونے کی آواز آنے لگی، اور رونے کے بھی ایسے جیسے ایک بچہ بلک کے روتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، آپ نے اس کھجور کی لکڑی کو سینے سے لگایا، اس پہ ہاتھ رکھا اور اس کے رونے کی آواز کم ہوئی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے تھا؟ فرمایا یہ لکڑی پہلے یہاں خدا کی باتیں سنا کرتی تھی، اب ہم سے جدا ہو رہی ہے تو یہ رو رہی ہے. بڑی دعا ہے کہ خدا ہمارے دلوں کو اس لکڑی جیسا ہی کر دے. سب سے پہلے تو بہت دنوں سے ہم اس بات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ دین اور مذہب کے اندر تفریق کیسے کرتے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں دونوں؟ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ پورے قرآن میں مذہب کا لفظ آیا ہی نہیں. صحیح. اٹس اے نان قرآنک ٹرم. قرآن میں لفظ آیا دین. صحیح. دین کے معنی ہے نظام. جیسے کہ بادشاہ کا نظام تھا مصر میں، حضرت یوسف اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے کیونکہ وہ آیا تھا ساتھ، حقیقی بھائی جو تھا، یہ ایک ماں سے دو بھائی تھے، صحیح. تو نہیں روک سکتے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. وہاں دین الملک تھا، بادشاہی نظام تھا، بادشاہ کا قانون تھا. حضرت یوسف وہاں پر ایک بہت بڑے آپ کے افسر کہہ لیں، بہت چیف منسٹر کہہ لیں، جو چاہیں کہہ لیں، بادشاہ تو نہیں تھے. صحیح. آپ دیکھیے وہاں کیا تھا، دین الملک. اور قرآن کیا کہتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آ گئی اور فتح آ گئی تو تم نے دیکھا کہ اب لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، نظام میں داخل ہو رہے ہیں، نظام کی اطاعت. یعنی انہی میں کے بارے میں پھر وہ الفاظ بھی آئے ہیں قرآن میں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم نے ایمان جو ہے اقرار باللسان کی حد تک جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو گیا، مسلمان ہو گئے ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دیجیے ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب دیکھیے ہوا کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اسلام میں بھی جب قوانین کی آیا تدوین کا وقت، ابھی تو ایک دور تو انقلابی دور تھا، حضور کی جد و جہد، قانون کی کوئی تدوین نہیں ہوئی، ابھی حدیث کی بھی تدوین نہیں ہوئی، یا قرآن بھی ابھی جمع نہیں ہوا تھا، وہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع کیا گیا. لیکن یہ ہے کہ جب ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو اب قانون کی ضرورت تھی. قانون کی سورسز قرآن اور سنہ، لیکن انٹرپریٹیشن کے اندر اختلاف ہو سکتے ہیں. صحیح. اور اصول فقہ اس کا نام ہے کہ ہم کس طریقے پر انٹرپریٹ کریں گے، اس پر جو ہے ظاہر بات اختلاف رائے ہو سکتا ہے. بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور ان کی انٹرپریٹیشن نے علیحدہ شکل اختیار کر دی. ڈاکٹر صاحب یہی فرقے ہیں؟ نہیں، فرقہ یہ مذہب ہے، یہ مذہب ہے، یہ مسلک ہے، مسلک اور مذہب. مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، انٹرپریٹیشن. ٹھیک. قرآن اور سنت جو ہے وہ ہے جو سب سے سپریم. ٹھیک. تو اسلام در حقیقت جب شروع میں تھا تو اس کے اندر پورا نظام زندگی اسلام کے تابع تھا. صحیح. اس کے بعد خلافت راشدہ جب ختم ہو گئی تو وہ سیاسی نظام تھا اوپر ٹاپ پر، وہ ختم ہو گیا. وہ کیا تھا کہ آپ اہل آدمی کو، متقی آدمی کو، جس کو سب لوگوں کا اعتماد حاصل ہو، اس کو خلیفہ بنائے. اب کیا ہوا، قوت سے، جس کی لاٹھی اس کی بحث. اب بنو امیہ کی طاقت سے بنو امیہ نے حکومت کہنے لگے، کہنے کو تو وہ بھی خلفاء تھے، حقیقت میں ملوک تھے، بادشاہ. پھر بنو عباس آئے، انہوں نے ان کا خلا قبا کیا، اپنی حکومت بنا لی، اور وہ جو اسلام کا اوپر کا ریاستی ڈھانچہ تھا وہ ختم ہو گیا. لہذا رفتہ رفتہ اب اسلام جو ہے دین سے مذہب کی طرف آنا شروع ہوا، کیونکہ قوانین تو تھے. جب تک مسلمان حکمران تھے، بادشاہ تھے، قانون تو کتاب و سنت کا نافذ تھا. وہ اب قاضی ہوتے تھے اور وہاں مفتی ہوتے تھے، ان کے ذریعے سے سارا نظام چل رہا تھا. انٹرپریٹیشن بیکیم مور امپورٹنٹ. صحیح. تو مذاہب جو ہیں بنتے چلے گئے، اور اسلام پھر جب کلونیل رول آ گیا تو اور بھی بہت ان کے قوانین بھی ہمارے گئے.
اب تو ظاہر بات ہے کہ تعزیراتی قوانین بھی انگریز کے تھے اور سول لاس بھی انگریز کے تھے، باقی تو سارا اب کیا رہ گیا قاضیوں کے پاس نماز روزہ اور نکاح اور طلاق کے معاملات، وہ بھی انگریز کی بہت بڑی مہربانی تھی کہ اس نے ان چیزوں میں ہمیں آٹونومی دی، تم جس طرح چاہو کرو، وراثت کے معاملات جیسے چاہو طے کرو، شادی بیاہ طلاق وغیرہ کے معاملات تم جیسے چاہو تھے، انہوں نے ہمیں آزادی دے دی۔ تو گویا کہ ہوتے ہوتے اب اسلام رہ گیا صرف ان امور تک، عبادات، عقائد اور اس کے ساتھ یہ ڈھانچہ جو ہے تھوڑا شادی بیاہ کے قوانین، پرسنل لا، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے پھر کہا ہے، ایک بہت بڑے عالم نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں یعنی انگریزوں کو تشویش لاحق ہو جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے۔ اور اس پر علامہ اقبال نے فتنہ چست کیا تھا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام تو آزاد نہیں ہے، اسلام تو دین کا نام ہے، دین تو انگریز کا ہے۔ اب اسلام تو مذہب ہے جناب، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، دین آ گیا، ایک نظام بن گیا ہمارا، مذہب کی بھی اپرچونٹیز ہمیں مل گئیں کہ ہم اپنی انٹرپریٹیشنز کر سکتے ہیں۔ اب ہم دعویٰ کس چیز کا کریں گے؟ دعوت دینی ہو، اس کی کیا ضرورت ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دین آیا تو کیسے آیا؟ پہلے دعوت دی گئی، جو آئیڈیالوجی اللہ نے دی تھی، جو فلسفی اللہ نے دی تھی، میں نے ایک گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ یہ میٹا فزکس ہے، ایمان کیا ہے؟ اٹس این آئیڈیالوجی۔ یہ ویلٹن شاؤنگ ہے، یعنی جو جرمنی اصطلاح ہے فلسفے کی، یہ ورلڈ ویو ہے۔ یہ جب آتا ہے تو پہلے تو اسے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو قبول کریں۔ اس سے پہلے ان کے ذہن میں کچھ اور ہے، کائنات کے بارے میں کچھ اور ان کا تصور ہے، اس سے اور معبود ان کے نملو کون کون بنے ہوئے ہیں۔ تو پہلا کام دعوت اور تبلیغ ہے۔ تبلیغ اور دعوت ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں۔ تبلیغ میں یو ریچ آؤٹ تھرو سم ون ٹو کنوے ہم سم تھنگ۔ آپ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ بھائی دین یہ حق ہے، حق یہ ہے، اللہ ہے، رسول ہے، آخرت کی زندگی ہے ہماری، قیامت کے دن ہوگا، محاسبہ ہوگا، یہ آپ پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو کھینچ کر اللہ کے دین کی طرف لا رہے ہیں، یہ دعوت ہے۔ تو تبلیغ اور دعوت، ظاہر بات ہے کہ انبیاء کرام نے تبلیغ کی، اسی تبلیغ کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا۔ حضور نے جب آخری خطبہ دیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اپنی گفتگو یا اپنے جو بھی تعلیمات تھیں ان کو فنیشنگ ٹچز دے کر آخری سوال کیا، الا هل بلغت، تو لوگوں میں نے پہنچا دیا۔ تمام جو لوگ موجود تھے 1,24,000 انہوں نے گواہی دی، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے اندھیرے جو ہے ان کے پردے چاک کر دیے۔ 3 دفعہ حضور نے کہا، اور ہر دفعہ پھر کہا اللہم اشہد، پہلے آسمان کی طرف دیکھا، اپنی انگلی سے اشارہ کیا، پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ میں نے پہنچا دیا تیرا پیغام۔ پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب لازم ہے اس پر جو یہاں ہے وہ اس کو پہنچائے جو یہاں نہیں ہے۔ یہ ہے پروسیس تبلیغ کا جو حضور نے فوراً شروع کر دیا کہ جو تبلیغ میں نے کی تھی تمہیں دے دیا، تم نے مان دیا، اب تمہارا فرض ہے اس کو پہنچانا، اس لیے کہ حضور بھیجے گئے تھے پوری نوع انسانی کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ دعوت جو ہے یہ پھر فرض ہوا؟ فرض ہوا، بالکل فرض ہے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں بعد میں لیگل سٹرکچر بنا ہے کہ کیا فرض ہے، اس میں سارا زور عبادات کے اوپر ہے۔ صحیح، یہ تو قرآن مجید حکم دیتا ہے، دعوت دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادل بالتی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، صحیح، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور اچھی نصیحت، وعظ حسنہ، اور پھر اگر کسی سے کوئی جھگڑا بھی ہو، کوئی جدال ہو، تو وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ، اس میں آپ جو ہے غلط دال اختیار کریں۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں پہلی شرط جو ہے دین پہنچانے کی یہ حکمت ہے، حکمت کو آپ کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ حکمت اصل میں آپ کہیں گے اگر فلسفہ جو ہے اس فلسفے کے ساتھ اگر ریویلڈ جو نالج ہے اس کو ایڈ کر دیا جائے تو یہ حکمت بن جائے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر بہت کم لوگ نہیں ہوں گے؟ لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ کس لیے کہی جا رہی ہے کہ ہر سوسائٹی کے اندر یہ 3 طبقات موجود ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اوپر انٹیلیجنسیا، ٹھیک، یا انٹلیکچوئل مائنورٹی، انٹلیکچوئل مائنورٹی، اس کو دعوت دینا مشکل ترین کام ہے،
اس لیے کہ اس کے ذہن میں فلسفے ہیں، خیالات ہیں، اور وہاں پہ نظریات ہیں مختلف، تو اس کے لیے سب سے اوپر رکھا ہے اس کو. اور ان کو ظاہر بات ہے کہ آپ اپنے انٹلیکچوئلز کو واعظ کہیں گے تو وہ مسکرا دیں گے یہ واعظ کا کہہ رہے ہیں. حالانکہ پھر عام آدمی جو ہوتا ہے جس کے دماغ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ تو گویا کلین سلیٹ ہے، اس کے اوپر آپ لکھیں. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ آپ کے دل سے نکل رہی ہو بات، از دل خیزت بر دل ریزت. اور دوسرا یہ کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر رہے ہو، تب اس کا اثر ہوگا، ورنہ نہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے. اور جدل بھی اسی کا حصہ ہے پھر؟ جی نہیں، اصل میں یہ دو لیول آ گیا نا. حکمت جو ہے ٹاپ لیول کو، وہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ آپ کو سب بات بنا ہوگا. یو ہیو ٹو بی این انٹلیکچوئل یور سیلف ٹو ریچ ٹو دی ادر پیپل. اس کے بعد عام کے لیے یہ ہے کہ آپ کا فلسفی ہونا ضروری نہیں ہے، بہت بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے. عوام کو اچھی بات، نیک بات کہی جائے، ان کے دل میں اتر جاتی ہے. صحیح. تیسرا لیول یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ کسی ویکوم میں تو نہیں، دوسرے نظریات ہیں، ان کو پھیلانے والے لوگ بھی موجود ہیں، آپ ان سے پھر غلط نظریات بھی ہیں، غلط مذاہب بھی ہیں، اور بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن لوگوں کو باقاعدہ پیسے بھی ملتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں بھی ملتی ہیں. ان سے آپ کو مناظرہ کرنا پڑے گا. مجادلہ قرآن نے لفظ مناظرہ استعمال نہیں کیا، مجادلہ. لیکن یہ جدال بھی ایسا ہو کہ اس میں خوبصورت پیرایا ہو آپ کا. اگر وہ اخلاقی سطح سے نیچے گر جائیں اور کوئی بہت تند و تیز یا کوئی نامناسب غیر شائستہ انداز اختیار تم مت کرنا. یہ بھی جادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے. یہ دعوت کے 3 لیول ہیں. ایسی خوبصورت ڈاکٹر صاحب یہ بات کہ مسلمان جو ہے یہ ایکچولی انہیرنٹ کرتا ہے انٹلیکٹ کو. ڈاکٹر صاحب دعوت قائم کرنا جسے اقامت کہیں، اس کا کیا تصور ہے؟ یہ 2 الفاظ علیحدہ ہیں، دعوت اور اقامت. دیکھیے پہلی بات یہ ہے، اس کو اگر ہم اپنے جو اس وقت کا دور ہے اس کے حوالے سے بات کریں، اگرچہ کمیونزم اب ایک ڈیڈ ہارس ہے، لیکن یہ کہ ابھی لوگوں کے ذہن میں اس کے متعلق چیزیں تازہ ہیں. اس کا ایک فلسفہ تھا مارکسزم. اچھا، اب اس مارکسزم کے تحت نظام قائم کرنے کے لیے پہلے انہوں نے فلسفہ پھیلایا، مارکسزم کا پھیلایا. پھر جنہوں نے مان لیا انہیں آرگنائز کیا، پارٹی بنایا. وہ پارٹی جو ہے کمیونسٹ پارٹی، پھر اس نے جدوجہد کی، قربانیاں بھی دی. کمیونزم کا فلسفہ مارکسزم ہوا، اور مارکسزم جو ہے یہ ان کا دین بنا. یہ دین ہے، ٹھیک، یہ ان کا مذہب بھی کہہ لیجیے، دین بھی کہہ لیجیے. مارکس کو کمیونزم ان کا دین ہے. صحیح. اور اس نے قائم کیا. اسی طریقے سے جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں ہوا تھا کہ ایمان کیا ہے، ایمان ایک آئیڈیالوجی ہے، پوری کائنات کے بارے میں ایک ورلڈ ویو ہے. اب یہ جب کسی کے دل کے اندر آ جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ 3 طریقے سے فطری طور پر یہ اس سے باہر پھیلے گا. ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کہیں پر ہیٹ ہے تو ہیٹ آتی ہے باہر. میرے اندر اگر یقین پیدا ہو گیا ہے تو وہ یقین میرے باہر آئے گا اور لوگوں تک پہنچے گا خود بخود. نمبر 2 پھر یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا، اگر میں کوئی سلیم الفطرت انسان ہوں، کہ مجھے جو یہ دولت ملی ہے میں اس میں لوگوں کو شریک کروں، شیئر کروں ان کے ساتھ. یہ امانت ہے، امانت ہے، ان تک پہنچانا ہوگا. اور اسی حوالے سے پھر یہ کہ جو حق مجھے حاصل ہوا ہے، حق کی حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے پھیلاؤں اور اس کو دنیا میں غالب کروں. یہ تینوں چیزیں انسان کے فطری اخلاقیات کے ساتھ جو ہے منسلک ہیں. اب دعوت کا مرحلہ آتا ہے، دعوت کو دیتے ہیں، اور آپ جان لیجئے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے، حکمت، موعظہ حسنہ اور جدال حسنہ، قرآن میں موجود ہے. ان کے حوالے سے قرآن کو در حقیقت دعوت کا جو ہے میڈیم بنانا لازم ہے. ہمارے ہاں ہو کیا گیا ہے کہ کچھ اپنے ذاتی نظریات، ذاتی خیالات، ذاتی فلسفے، ان کو آدمی پروپیگیٹ کرتا ہے، پھیلاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو بھی تو قرآن کے حوالے سے ایکسپلین کر لیتے ہیں نا. نہیں، لیکن یہ کہ اگر ہم قرآن کو آبجیکٹو رکھیں اور پہلے اس کو بغیر اپنے کسی نظریے کو اس پر ٹھونسنے کے اس سے اس کو اخذ کریں گے تو انشاءاللہ بات صحیح ہوگی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر اسلام ایک دین ہے جو کہ وہ ہے تو اس کی فطرت میں یہ ہے کہ اسے قائم کیا جائے. دین ہوتا ہی تب ہے جبکہ وہ قائم ہو، غالب ہو، اسٹیبلش ہو. اگر غالب کوئی اور شے ہے، نیچے دین اسلام ہے، وہ مذہب بن جائے گا. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ بندگی میں گھٹ کے بن جاتی ہے ایک جوئے کباب، اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی. تو اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس پر جو نص قطعی ہے قرآن مجید کی، وہ بہت پیاری آیت ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ.
یہ عجیب آیت ہے، یہ بتاتی ہے کہ شروع سے دین ایک ہی ہے، ابراہیم کا، نوح کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا اور حضور کا، یہ دین تو ایک ہی ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی حقانیت مانو، ٹوٹل اتھارٹی اس کی ہے، اور اللہ کے رسول کو اس کا نمائندہ مانو، اب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ایک پورا نظام پیدا کر دو۔ یہ اقامت الدین ہے۔ ٹھیک، اس لیے فرمایا ان اقیم الدین، دین قائم کرو۔ اور یہ دین وہ ہے کہ جو ہزاروں سال کے ارتقائی عمل سے گزرا ہے اور کامل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہی وجہ ہے ان اقیم الدین، یہ الفاظ مسلمانوں کے لیے آئے ہیں۔ اب اس دین کو قائم کرو، اور اس کے بارے میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین ایک ہے، اس میں تفرقہ نہ ہو۔ ہاں، دین کے نیچے اب میں آپ کو سناتا ہوں، یہ سورہ مائدہ کے اندر ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے تورات کا ذکر ہے، انجیل کا ہے، پھر حضور کا ذکر ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت دی ہے اور ایک منہاج دیا ہے، وہ علیحدہ ہے۔ دین ایک ہے۔ دین ایک موسیٰ کے وقت میں اللہ حاکم، موسیٰ اس کا نمائندہ۔ اب جو اس کی جو شریعت اس کو دی گئی، یہ دین موسیٰ بن گیا۔ اب دین اصل میں تو ایک ہی اللہ کا دین ہے، لہٰذا یہ کہ ان چیزوں اس شریعت میں فرق ہے۔ اب یہ کہ حضرت موسیٰ کے دین میں نماز کا کچھ اور طریقہ ہے، ہمارے یہاں کچھ اور ہے۔ وہاں روزے کے کچھ احکام بڑے سخت ہیں ہمارے یہاں کے روزے کے احکام کے مقابلے میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، لیکن یہ کہ دین تو ایک ہی ہے، طے ہوگا جو بھی اللہ ہے اور وقت کا رسول۔ اب ہمارے لیے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری رسول ہے اور قیامت تک کے لیے کوئی اور نبی اور رسول تو نہیں آئے گا، تو گویا کہ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے دائرے کے اندر پورا نظام قائم کر دینا، یہ گویا کہ دین اسلام، دین حق کا غلبہ ہے، جس کے لیے قرآن میں 3 دفعہ الفاظ آئے ہیں حضور کے لیے، اور بہت نوٹ کرنے کی بات ہے کسی اور نبی کے لیے نہیں آئے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق، خدا الہدا، قرآن مجید دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اسے پورے کے پورے نظام پر۔ یہ الفاظ نہ ابراہیم کے لیے ہے، نہ موسیٰ کے لیے، نہ عیسیٰ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو 3 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ۔ یہ اقامت دین کی جد و جہد تھی کہ یہ تنبیہ ہے، یہ انسسٹنس ہے، ایک دفعہ کہا پھر یہ ایک گول دے دیا گیا۔ یہ ایک ہے دعوت 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 دعوت، تبلیغ تبلیغ تبلیغ، مشنری ورک بن جاتا ہو، جیسے عیسائیوں کے مشنریز ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی جماعت ہے، وہ بھی وہ پھیلا رہی ہے پھیلا رہی ہے پھیلا رہی ہے۔ ایک ہے جیسے کہ ایک پھیلانا جو ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ خربوزے کی بیل ہے، یہ ککڑی کی بیل، وہ زمین پر پھیلے گی، اٹھے گی کبھی نہیں۔ مشنری ورک یہ ہے۔ ریولوشنری ورک کیا ہے؟ آپ پہلے ایک دعوت دیں اور دعوت قبول کرنے والوں کو منظم کریں، طاقت بنائیں، اور پھر جو ایگزسٹنگ نظام ہو، جس میں ظلم ہے، جس میں جو لوگوں کے لیے ناانصافی ہے، اس کو ختم کریں، اور اس میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ ظاہر بات ہے وہ آئے گا، آپ کا راستہ روکے گا۔ وہ تو لازماً آپ چاہیں گے کہ اسٹیٹس کو رہے، ان کا اپنا نظام رہے، ان کے اس کے ساتھ مفادات ہیں، پریویلیج کلاسز ہیں۔ ایک نظام دوسرے نظام سے ٹکرائے گا بھی نظریاتی طور پہ۔ یہ فرمائیے کہ اقامت کا اصل کیا تصور ہو سکتا ہے؟